إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ سے یہ گوش گزار کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی الرسول ہیں اور خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ان کے بارے میں لوگ توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بات ہوئی تھی، اور اس کا سبب ابھی کچھ دن پہلے انڈیا سے ایک ہندو عورت جو کہ وہاں کی سیاستدان بھی ہے، اس کی طرف سے کی گئی توہین تھی. بطور مسلمان اور بطور امتی ہم اس بات پر تو بہت تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہوئی ہے.
لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہمیں بطور مسلمان کیا کرنا ہے۔ لوگ تو جھوٹ پھیلاتے ہیں، لوگ توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، اور وہ جب گستاخی اور توہین کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ساتھ قرآن کریم کی ملا کر اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے اور اس حساب سے تو پھر یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حدیث کو بھی وہ تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی تو اپنی تعلیمات میں یہ باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مسلمانوں نے کیا سوچا یا اس کے بارے میں کیا تیاری کی؟ ہمارا ایک نوجوان ہے، پڑھا لکھے نوجوان کی بات کر رہا ہوں، ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے والا، اس کو معاشرے کی سوجھ بوجھ ہے، اس کو سیاست کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اس کو عالمی حالات کا ادراک ہے، یوں وہ ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار اور دانشور سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس کے سامنے اگر یہ اعتراضات پیش کیے جائیں، کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی گستاخ اس کے سامنے وہ باتیں کرے تو کیا وہ ان باتوں کا جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ دوسرے کو مطمئن کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب ایسی باتیں آتی ہیں یا آئیں گی، وہ خود اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پائیں گے شرح صدر کے ساتھ کہ ہمارے نبی پر جو اعتراض ہوا ہے یہ غلط ہے۔ تو پھر ہمارے نوجوان یا ہماری نسل یا ہم بطور مسلمان، بطور امتی کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں اس کے بارے میں بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہم نے پوری زندگی ان کی سنت اور طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ لیکن آج اگر آپ پوچھیں کسی سے، کسی سیاستدان کے بارے میں، تو ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ اس کو پتہ ہوگا ہمارا وزیر اعظم کون ہے، سابق وزیر اعظم کون تھا، وزیر اعلیٰ کون ہے، اور جس پارٹی کو وہ بہتر سمجھتا ہے اس کے بارے میں دلائل بھی سارے اس کے علم میں ہوں گے، اور اس کے جو سیاسی قائد ہیں، قائدین ہیں، ان کے بارے میں آپ بات کر کے دیکھیں، ایک ایک بات کے 10 جواب دے گا، وہ منہ بند کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ میرے پارٹی لیڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس نے چونکہ اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے۔ کسی کا اگر فیورٹ عمران خان ہے تو اس نے اس کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، اس نے اس کے حمایتی لوگوں کی، اس کے سپورٹرز کی، ایسے صحافی جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں اس کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، ان کے تجزیے پڑھے ہوئے ہیں، تو ایک ایک بات کے کئی جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کسی کا اگر لیڈر فیورٹ نواز شریف ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ہر شبے کا جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے، ایک ایک نہیں کئی جواب دے گا۔ لیکن غور کریں کہ اگر اعتراض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو ہم کس قدر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم جو مخالف ہے، جو دشمن ہے، اس کو ہم جواب دے کر اس کا منہ بند کر۔ یہ سوچنے کی بات۔ ہمارے جو ماحول میں ہمارے مسلمان بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کھیلوں میں دلچسپی ہے تو تمام کھلاڑیوں کے بارے میں پتہ ہے، ہر کھلاڑی کے جو کارنامے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے، اس نے جتنے میچ کھیلے ہیں ان میچوں کی تفصیل پتہ ہے۔ کرکٹ کے بارے میں ہو تو کتنی سینچریاں ماری ہیں، کتنی 50 کی ہیں، کتنی وکٹس لی ہیں،
کتنے ون ڈے کھیلے ہیں، کتنے ٹیسٹ کھیلے ہیں، سب پتہ ہوگا، ساری تفصیلات اور جزیات پتہ ہیں۔ نہیں پتہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں نہیں پتہ۔ اور یہ جو لا علمی ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری ملت، ہماری امت کی، یہ بہت بڑا سبب ہے کہ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں۔ سب مسلمانوں کو اگر معلوم ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں، تو ظاہر ہے لوگوں کو بھی بتائیں، اعتراض کی نوبت نہ آئے۔ لیکن آج ہمارے خود مسلمان ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اسی حالیہ واقعے کو لیں تو دو چیزوں پر اعتراض کیا گیا، دو چیزوں کی بنا پر توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک واقعہ معراج کو بنیاد بنایا گیا کہ واقعہ معراج یہ تو ایک من گھڑت ہے یا افسانہ ہے یا خود ساختہ ہے، اگر اس کو مانا جائے تو گویا وہ کوئی ایسی طلسماتی داستان بنتی ہے جو سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کے گئی، جس کو ہم براق کہتے ہیں، اس کو پروں والا گھوڑا بابر کروا کے اس کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ پروں والا گھوڑا تمہارے نبی کے پاس ہے، اس طرح کی بات کر کے توہین کی گئی۔ تو کیا ہمارے مسلمانوں کو کیا واقعہ معراج کے بارے میں یہ تفصیلات معلوم ہیں؟ اس پر وارد ہونے والے شبہات کیا ان کے بارے میں معلوم ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی اور نکاح، اس کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا گیا۔ کیا ہمارے مسلمان نوجوان، خصوصاً پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، جن کو باقی سب کچھ پتہ ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی اور نکاح کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، جو تفصیلات ہیں اور جو شبہات وارد کیے جاتے ہیں، ان کے جو جوابات ہیں، ان کے بارے میں انہیں پتہ ہے؟ نہیں۔ آپ بات کر کے دیکھیں، نوجوان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، بس ہم یہ نعرہ مار سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ نعرہ مارنا آسان کام ہے، یہ جو دعویٰ ہے اس کی دلیل فراہم کرنا کہ ہم واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے تقریباً آج کے حالات کے مطابق۔ تو اعتراض کرنے والے تو دشمن ہیں، وہ تو اعتراض کریں گے۔ کیا ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم ان اعتراضات کو رفع کر سکیں؟ کم از کم ایک نوجوان یا ایک مسلمان فرد اپنے آپ کو شرح صدر کے ساتھ مطمئن رکھ سکے کہ واقعی اس کا اعتراض غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو واقعہ معراج پر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کی بنیاد ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق معجزے سے ہے۔ یہ انسانی وسائل اور جس کو وہ سائنس کہتے ہیں اس کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی گھوڑے اڑتے نہیں ہیں، پروں والے گھوڑے تو وہ بچوں کو بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، بڑے تو ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے۔ تو کیسے مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کو گئے تھے؟ واقعہ معراج کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ یہ ایک ہی بنیاد ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی مذہب ہے، ہندو بھی مذہب ہے نا، ایک ہندوازم مذہب ہے، معجزے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس ہندو عورت سے پوچھا جائے کہ کیا تم بطور ہندو مذہب کو قبول کر کے یا اس کی نمائندہ بن کر یہ بات کر سکتی ہو کہ معجزے کا کوئی وجود نہیں؟ دنیا میں جتنے بھی معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے
ظاہری اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اور ظاہری اسباب جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کے بغیر دنیا میں کسی کام کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیا ہندو مذہب اس بات کی تائید کرتا ہے؟ اگر آپ ہندو مذہب کا مطالعہ کریں تو بے شمار ایسے واقعات ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر ہے جو بہت ساری داستانیں اور کہانیاں گڑھنے میں ان کی مہارت ہے، وہ بیٹھے بٹھائے کسی کو اڑا دیتے ہیں، کسی کو چلا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی آپ کو ہندو مذہب میں ملے گا، اس سے بڑھ کر، بلکہ جن کو وہ بھگوان مانتے ہیں ان کے واقعات جو انہوں نے خود ان کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں، ان کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا سر کٹ گیا، بھگوان تھا ایک، اب سر کٹ گیا تو بیٹا مر گیا، اب سر بھی نہیں ملا ہے کہ اس سر کو جوڑ کر اس کو زندہ کیا جائے، تو اس نے کیا کیا، ایک ہاتھی کا سر لے کر وہ اس کے اوپر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ قطع نظر اس سے کہ یہ درست ہے غلط ہے، جو بھی ہے، گپ ہے، داستان ہے، لیکن ہندو مذہب اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ دنیا میں ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی ظاہری اسباب نہیں ہوتے، جن کو ہم کرشمہ یا معجزہ یا کچھ بھی کہتے۔ اور پھر جس مذہب میں دعا کا تصور ہے نا، اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں اور مانگتے ہیں، جس مذہب میں دعا کا تصور موجود ہے وہ مذہب معجزے پر یقین رکھتا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر اسباب کے تحت ہی سارا کچھ ہونا ہے تو پھر ہم اسباب کو پیدا کریں، پھر ہم اسباب کو پیدا کریں، اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اسباب کے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا کوئی بھی اپنے بھگوان سے یا اپنے معبود سے دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں یقین رکھتا ہے کہ اس کا جو الہ ہے، جو معبود ہے، وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے جو اسباب کے ماوراء ہے۔ جہاں اسباب نہیں پہنچ سکتے وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کی طاقت وہاں تک ہے، اسی لیے دعا کرتا ہے نا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ اسباب ہمارے پاس بسا اوقات موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اولاد کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اسباب موجود ہیں، شادی ہے، نکاح ہے، زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، تعلق ہے، ناطہ ہے، لیکن اس کے باوجود اسباب کام نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ کام اسباب کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے، آپ مان رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ اسباب کے ذریعے نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مشاہدات، تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی شخص ایک بلند و بالا عمارت سے گرا، 8ویں 10ویں 14ویں منزل سے، لیکن بچ گیا۔ اسباب کیا کہتے ہیں کہ اتنی بلندی سے گرنے والا بچتا نہیں ہے، ہمارا تجربہ مشاہدہ یہ کہتا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ اور اسباب کے اعتبار سے ایک انسان بالکل فٹ ہوتا ہے، تندرست و توانا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ دنیا سے چلا جاتا، مر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے جی اس کو۔ دنیا میں سب کچھ اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا، بغیر اسباب کے بھی ہوتا ہے۔ اسی کو ہم اگر وہ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی کے ایسا معاملہ ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جس طرح سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں واقعہ معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور مریم علیہ السلام کی کرامت ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ شادی شدہ نہیں ہے تو بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بچے نے، عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت شیرخوار بچے تھے، نئے نئے پیدا ہوئے ہیں، بول کر کہا، بول کر جواب دیا، اور مریم علیہ السلام کی صداقت پہ مہر ثبت کی۔ یہ مریم علیہ السلام کی کرامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی
اور بغیر اسباب کے ایسی چیز لوگوں کو دکھا دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک عرصہ گزارتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، پھر بولتا ہے نا، پہلے دن ہی کیا بچہ بول پڑتا ہے؟ اگر بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسباب کو بائی پاس کر کے وہ ایسی طاقت، ایسی ہستی ہے جس نے اس کو بلوا دیا ہے۔ اس طرح بہت سارے معاملات یہ ہر مذہب میں ہیں، یہودی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، اسلام ہو، ہندوازم ہو، بدھ مت ہو، سب میں ایسے معجزات کا تصور موجود ہے۔ بلکہ میں نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ جو بھی دعا پر یقین کرتا ہے، دعا کرتا ہے، جس بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ دعا اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اسباب کے ماوراء کوئی ہستی ہے جو اسباب کے بغیر بھی کر سکتی، اس لیے وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معجزہ ملا ہے تو اس پر یہ اعتراض کہ وہ پروں والا گھوڑا کیسے ہو سکتا ہے جی، اڑ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو 100 سال پہلے تک انسان کے لیے ناممکن تھیں، 200 سال پہلے تک انسان کا خواب تھا، یا وہ ایسے ہی طلسماتی داستانیں سمجھی جاتی تھی، لیکن آج وہ حقیقت ہیں، آج وہ حقیقت بن گئی ہیں۔ آج دنیا انہیں دیکھتی ہے اور استعمال کرتی ہے، جس کو پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جیسے انسان اڑنا چاہتا تھا لیکن نہیں اڑ پاتا تھا، اس کے لیے اڑنا ممکن نہیں تھا، لیکن آج انسان اڑ سکتا ہے۔ ایسے آلات، ایسی سواریاں موجود ہیں، جہاز ہیں، طیارے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، آج وہ اڑتا ہے۔ لیکن ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے بارے میں اتنی معلومات نہیں کہ ہم کسی کا مقابلہ کر سکیں یا کم از کم اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکیں۔ تو واقعہ معراج پر جو اعتراض ہوا اس کی بنیاد ایک تھی کہ یہ سائنسی لحاظ سے امپاسبل ہے، ایک رات میں اتنا لمبا سفر کرنا۔ اس وقت تو شاید سائنسی لحاظ سے امپاسبل ہو، لیکن آج تو پاسبل ہے۔ مدینہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اس سفر پر اعتراض ہوتا ہے جی، اس دور میں ان سواریوں کے اعتبار سے کیسے ممکن؟ تو ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے۔ تم بھی مانتے ہو کہ ایک ہستی ایسی ہے کائنات میں جو بغیر اسباب کے کائنات کو چلا سکتی ہے، اور ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، پہلے بیت المقدس گئے، وہاں سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر بھی کروائی، پھر واپس آ گئے۔ لیکن یہاں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان، جو اپنے اسلام پر شرمندہ ہیں کہ بجائے اپنے اسلام کا دفاع کرنے کے جب اعتراض آتا ہے تو اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ واقعہ معراج کا انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ تو خواب تھا، بس عقل نہیں مانتی۔ بھی عقل تو پھر کسی چیز کو بھی نہیں مانتی، مذہب کے حوالے سے کیا جنت جہنم کو عقل مانتی؟ آخرت کو عقل مانتی ہے؟ ایمان بالغیب یہی تو ہے کہ جہاں عقل آپ کی نہیں پہنچ سکتی آپ پھر بھی مانتے ہیں، یہی ایمان بالغیب۔ تو انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کر دیا۔ بہت سارے مسلمان ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں کہ کئی ایک اسکالرز ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے، کیوں؟ ان کے اندر اتنی جرأت نہیں، نااہل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع کرنے سے نااہل ہیں، لہذا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ واقعہ معراج کی حقیقت نہیں ہے جی، وہ تو ایک خواب کا واقعہ ہے بس۔ پھر قرآن کریم کا بھی انکار کریں گے۔ قرآن کریم کے کتنے ایسے واقعات اور مقامات ہیں کہ جو عقل سے ماوراء ہیں اور ہماری دنیا کی روٹین کے مطابق نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس کا بھی انکار کرنا ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کا حکم کہہ کر، اللہ کا حکم سنا کر مٹی کے کھلونوں کو وہ اڑا دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑوں پر پرندوں کو کاٹ کے ان کا گوشت مکس کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دو، تو اللہ رب العزت نے ان کو اڑا دیا۔ تو کیا ایسا پاسبل ہے عام حالات میں ہمارے ہاں؟ پھر کیوں شرمندہ ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہم اس کو پروف نہیں کر سکتے لہٰذا انکار کر دیں؟ تو واقعہ معراج کا بھی انکار بہت سے ایسے لوگ کرتے ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں، نام نہاد مسلمان، جو اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں۔ اب دیکھ لیں، جہاد پر اعتراض ہوگا تو جہاد کا انکار کر دیں گے کہ جہاد تو جی وہ خاص وقت میں تھا، اب ختم ہو گیا ہے، اب کوئی تصور نہیں جہاد کا۔ یہ شرمندہ ہے مسلمان، اسلام پر شرمندہ ہے۔ کسی اور چیز پر اعتراض ہوگا اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو واقعہ معراج کا انکار اصل میں یہ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی کا اظہار ہے۔ جو مسلمان کھم ٹھونک کر مسلمان ہے، سینہ تان کر مسلمان ہے، وہ ہر اعتراض کا جواب دے گا کہ لاؤ اعتراض کیا ہے، کون سا اعتراض ہے، اس کا جواب موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت کے کتنے احکامات ہیں جو اس واقعے کے متعلق۔ ہماری نماز کی فرضیت اس کے متعلق ہے، 5 نمازیں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج میں ہی فرض کی تھی، 50 تھیں پھر 5 ہوئیں، ثواب 50 کا ہی ہے۔ یہ سارے واقعات واقعہ معراج سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں اعتراض ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ اور شرمندہ مسلمان جو پکے مسلمان ہیں ہی نہیں، کھوٹے مسلمان، اعتراض ہوا تو انکار ہی کر دیا کہ نہیں یہ 9 سال کی عمر میں رخصتی یہ ہماری عقل مانتی نہیں ہے، یہ جعلی کوئی بات ہوگی، کسی نے بنا کر ہمارے دین میں داخل کر دی۔ حالانکہ یہ حدیث کے صحیح ترین مجموعے میں صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کئی سندوں سے موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں۔ اب اعتراض یہ ہے، سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کیسے ممکن ہے، ہماری عقل نہیں مانتی، یہ تو نبی پر گویا الزام ہے یا ان کی توہین ہے ایسے ہونا۔ جو بندہ دین کو ماننے والا ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جب دین کہہ رہا ہے، مجھے بتائیں کہ 9 سال کی بچی سے شادی کرنا یہ کوئی بڑا انوکھا کام ہے یا 5-6 سال کے بچے کو ذبح کرنا زیادہ انوکھا کام؟ بولے نا بڑا جرم کیا بنتا ہے اگر اس کو جرم تصور کرے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم، کتنی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام؟ کتنی عمر تھی؟ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ کتنی عمر میں بچہ ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کے قابل؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا انی اری فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ چکا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی وحی ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تمہارے گلے پہ چھری چلا دوں۔ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کیا جواب ہے اگر کوئی کافر کوئی ہندو اعتراض کرے کہ تمہارا مذہب تو بچوں کو ذبح کرواتا ہے، تمہارا نعوذ باللہ یہ کہے تمہارا خدا تو یہ حکم دیتا ہے، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ شرمندہ ہو کر انکار کر دیں گے؟ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں، ہم قرآن کی آیات کو نہیں مانتے؟ یا ہم ٹھوک کر کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے؟ اور اس پر کوئی کہہ سکتا ہے
کہ بچے کو ذبح تو نہیں کیا گیا تھا نا، حکم ہی دیا گیا اور بعد میں ٹال دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو میرے حکم پر عمل کر دیا، جو خواب میں دکھایا آپ نے حکم پر عمل کر دیا، یہ تو ہم نے بچا لیا، ہماری مرضی۔ لیکن ایک دوسرا واقعہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے، سورہ کہف میں آپ نے پڑھا، سنا بھی، تلاوتیں کیں، ترجمے پڑھے کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بچے کو قتل کر دیا، مروڑا، اس کو ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بات سمجھ نہیں آئی، پوچھ لیا اقتلت نفسا زکیۃ، معصوم بچے کو آپ نے مار دیا ہے، کیوں مارا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر جب خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے وحی سے کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض ختم۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے جو وحی پر ایمان لانے والا ہے، وحی یہی تو وحی ہے، ایمان بالغیب یہی تو ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ ایک نبی اگر اللہ کے حکم سے خواب دیکھ کر، خواب میں نبیوں کو وحی آتی ہے نا، اللہ کے حکم سے 5-6 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو اور ذبح کر دے اپنے طور پر، وہ آپ کو قبول ہے۔ لیکن ایک نبی 9 سال کی بچی سے شادی کرے اللہ کے حکم سے، اور یہ پروو کرنا میری ذمہ داری، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا خواب میں، وحی کی کہ اپنے بچے کو ذبح کر دے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی کہ آپ کی شادی عائشہ سے ہونی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ نے مجھے 2 دفعہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے خواب میں دکھایا ہے، اور اللہ نے، فرشتے نے کہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ فرشتے نے کیا کہا؟ یہ آپ کی، یعنی آپ نے اس سے شادی کرنی ہے۔ 4-5 سال کے بچے کو اگر ذبح کرنے کے لیے نبی تیار ہو جائے تو کوئی اعتراض نہیں، 9 سال کی بچی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ جرم ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ بات تو عقل سے ویسے ہی ماورا ہے بچے کو ذبح کرنے والی، لیکن 9 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہونا یہ عقل سے ماورا نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 9 سال کی بچی بالغ نہیں ہوتی، جھوٹ ہے۔ آج بھی گوگل کر کے دیکھیں، دنیا میں کتنی ایسی مائیں ہیں 9 سال سے پہلے ماں بن گئی۔ بھئی جب تک بچی بالغ نہ ہو وہ ماں بن سکتی؟ وہ سیدھی سی بات ہے نا، وہ جو بچے کی ولادت کے اسباب ہیں وہ آتے ہی تب ہیں جب بلوغت آ جاتی ہے، بلوغت سے پہلے بچے کی ولادت کے اسباب نہیں ہوتے، وہ اعضاء ہی نہیں مکمل ہوئے ہوتے جن سے بچہ پیدا ہونا۔ اسی طرح جب کوئی عورت اپنی عمر زیادہ گزار چکے اس وقت بھی بچے کی پیدائش کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، عمر کم ہو تب بھی بچہ پیدا، عمر زیادہ ہو تب بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب عورت اس اہل ہو کہ وہ ماں بن سکے، وہ بالغ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور بلوغت کا مطلب کیا ہے؟ بھوک کو سمجھتے ہیں؟ بھوک کسے کہتے ہیں؟ بھوک آپ کو لگتی ہے نا بھوک، بھوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیٹ کچھ مانگ رہا ہے آپ سے، آپ کا پیٹ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے اور آپ اس کو پورا کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بھوک لگنے کا عمل ہے نا، جب آپ کو بھوک نہ ہو تو آپ کو کچھ کھانا پینا، اچھا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ کچھ نہیں کھاتے پیتے، آپ کے سامنے کتنا ہی بہترین کھانا کیوں نہ آ جائے آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب بھوک لگ جائے تو پھر آپ کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بھوک لگتی ہے، جنسی تسکین کی بھوک۔ ہمارے ہاں تو بے رہروی ہے نا، بوڑھے بوڑھے کر کے بچوں کی شادیاں کر، وہ بچہ 40 سال عمر ہوگی، 30 سال ہوگی، جبکہ ہمارے ہاں ایوریج جو بلوغت ہے وہ 12 سال ہے۔ 12 سال سے پہلے بھی بچے بالغ ہو رہے ہمارے اس معاشرے میں۔
اس دور کی بات نہیں کر رہا، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ہر بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس کی گروتھ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے، مشاہدات و تجربات بھی بتاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ ذہین فطین ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے نوجوان بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے کر رہا، اتنا بڑا دماغ اس کو مل گیا اتنی چھوٹی عمر میں۔ حالانکہ اصول قاعدہ کیا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کا دماغ وسیع ہوتا جاتا ہے، اس میں معلومات زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس بچے کے پاس خدادار صلاحیت ہے، اللہ نے اس کو اضافی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح جسمانی طور پر بھی بعض بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں، کہ ایک 30 سال کا نوجوان جوان اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا جبکہ اس کی عمر 10 سال ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو جسمانی طور پر اضافی خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے، طاقت اور قوت ہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے مشاہدے و تجربے کی بات ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں وہ شادی کے قابل نہیں ہوئی تھی یا وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، جبکہ آپ کے پاس تجربہ اور مشاہدہ موجود ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی بچیاں 9 سال سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، ہو رہی ہیں، مثالیں موجود ہیں، مائیں بننے کی مثالیں موجود ہیں۔ اور مائیں تب بھی بنی نا جب وہ بلوغت کے عمل سے گزر کر اس کے بعد پھر ان کا تعلق بنا اور پھر بچہ پیدا ہوا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کو اللہ رب العزت نے چھوٹی عمر میں ذہنی اور جسمانی طور پر بڑا کر دیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں، چھوٹی عمر میں معلمہ کائنات بنی، پوری کائنات کی عورتوں کی معلمہ اور استاذ بن گئی، استاذہ بن گئی۔ کیسے ممکن ہے اتنی چھوٹی عمر میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اضافی خوبیوں سے نوازا۔ یہ کوئی انہونی بات ہی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا گیا، اور ہمارے شرمندہ مسلمان بجائے اس کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع کرنے کے پیچھے پیٹ پھیر کے بھاگے، انکار ہی کر دیا، کہا کہ یہ تو عقل میں آنے والی توبہ توبہ نعوذ باللہ جھوٹ لکھا ہے بخاری میں۔ قادیانی جنہوں نے اپنے جھوٹے نبی کی اتنی واہیات باتوں کو تسلیم کیا اور آج تک مانے ہوئے، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اس نے کہا مجھے جھوٹی وحی، اس نے وحی کا دعویٰ کر دیا کہ فلاں عورت سے میری شادی ہونے والی ہے۔ قادیانیوں نے مان لی، شادی نہیں ہوئی۔ آج بھی قادیانی مانتے ہیں کہ وحی آئی تھی۔ وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تم مسلمان ہو کر، ختم نبوت کے چوکیدار ہو کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت کے دعوے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع نہیں کر سکے، فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا غور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو ان کے سامنے نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے، ہم ان سے محبت کرنے والے۔ ایک سیاستدان کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 باتیں ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے ایک بات بھی نہیں۔ کہاں گئی ہماری محبت؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب